الاعراف آیت نمبر 179۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہے، بہت پیارے پیارے نام ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں کہ ان تمام پیارے پیارے ناموں کے ساتھ مجھے پکارو۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے صحت دے، ایسے ہی اگر ہم یوں کہتے ہیں کہ یا رحمان، یا غفار، یا ستار، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفاتی نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ناموں سے خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنی اچھی بات کے اندر بھی کیڑے نکالنے کے لیے تیار ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام ہیں تو وہ اس نام کے اندر الحاد کرتے ہیں، کج روی کرتے ہیں، ملحد قسم کے لوگ ہیں، بدقینت اور بدبخت لوگ ہیں۔ اور ان میں سر فہرست مشرکین مکہ تھے جو یہ کہتے تھے کہ ادھر تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، بس وہ اکیلا ہے، پھر ہمارے بہت سارے بت ہیں، تو جیسے ہمارے لات منات عزا ہمارے بہت سارے ہیں، تو ان کے کہاں ایک ہے، ان کے بھی بہت سارے ہیں، رحمان رحیم ستار غفار ان کے بھی بہت سارے ہیں۔ یہ ایسے میں چکر دیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت سارے نہیں ہیں، ہے تو ایک، اس کے نام بہت سارے ہیں۔ تو بات تو بڑی آسان تھی، لیکن شیطان نے ان کو بہکایا، ورغلایا، تو ان لوگوں نے اس کے اندر بھی کیڑے نکال دیے، اس کے اندر الحاد کر دیا۔ بہرحال سارے لوگ اچھے نہیں ہوتے تو سارے برے بھی نہیں ہوتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میری مخلوق میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو مجھے بڑا پسند ہے، وہ ہمیشہ حق پر ہی رہے گا یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے۔ وہ گروہ رہے گا اور اس کو پوری دنیا مل کر ختم کرنے کی کوشش بھی کیوں نہ کر دے، اس نے ختم نہیں ہونا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس امت میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق پر رہے گا اور ہمیشہ رہے گا۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور اللہ ہی کے لیے ہیں اسماء حسنہ، اچھے اچھے نام۔ فَادْعُوهُ بِهَا، پس تم پکارو اس اللہ کو ان ناموں کے ساتھ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو، يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، جو الحاد کرتے ہیں اس کے ناموں کے اندر۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا ان اعمال کا جو یہ کیا کرتے تھے۔ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، اور ہماری مخلوق میں سے جن کو ہم نے پیدا کیا ان میں سے ایک ایسی امت ہے، ایک ایسا گروہ ہے، یہدون بالحق، جو رہنمائی کرتے ہیں حق کی، وبہ یعدلون، اور اسی حق کے ساتھ ہی انصاف کرتے ہیں۔
آج کے درس میں اس آیت کریمہ میں جن اسماء حسنہ کا ذکر ہے، یہی مضمون قرآن مقدس کے ایک اور مقام پر بھی ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، جس نام کے ساتھ بھی پکارو گے یہ اللہ ہی ہے، یہ سارے نام اللہ پاک کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے ذاتی، اللہ، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ جب بھی کوئی مسلمان اللہ کہتا ہے تو فوراً اس کے ذہن میں کیا بات آتی ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، اور وہ صمد ہے، بے نیاز ذات ہے، اور وہ سارا کا سارا نظام چلا رہا ہے، سب کو اسی نے پیدا کیا۔ یہ تصور ذہن میں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اکیلے ہی سارا کا سارا نظام اس نے سنبھالا ہوا ہے، اور بڑے پیارے انداز سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، الحمدللہ۔ تو یہ اللہ کا ذاتی نام ہے اللہ۔ ایک لفظ ہے خدا، خدا یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے بعد جو دوسرا لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے اللہ کے ناموں میں سے، وہ خدا ہے۔ اور یہ خدا یہ صفاتی ناموں میں سے جو 99 نام ہیں ان میں سے نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس کا مفہوم بھی وہی ہے جو لفظ اللہ کا ہے، یعنی کہ خدا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جس کو کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہے۔ خدا کا معنی کیا کہ وہ خود ہے، سب کچھ وہ خود ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اس کے صفاتی نام وہ 99 لکھے ہیں جو کہ زیادہ تر مشہور ہیں، اور اللہ کے بھی 99 نام اور اللہ کے نبی کے بھی 99 نام، اور اللہ کا ذاتی نام ایک اللہ، اور دوسرا لفظ رحمان جو کہ صفاتی ناموں میں سے بھی ہے، لیکن یہ ذاتی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ قرآن مقدس کے اندر موجود ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ، کہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو پکارو۔ اس لیے اگرچہ صفاتی ناموں کے اندر بھی اس کا شمار ہوتا ہے، لیکن یہ ذاتی معنی کے اندر بھی مستعمل ہے۔ اس لیے اس لفظ کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم کسی بندے کو عبد الرحمن تو کہہ سکتے ہیں لیکن رحمان بھائی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر مفہوم اللہ سے ملتا جلتا ہے۔ جیسے اللہ ذاتی نام ہے تو چونکہ یہ بھی ایک ذاتی نام ہے، اس لیے اس کے اندر زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، اگر ہم بندوں میں سے کسی کا نام رکھنا چاہتے ہیں، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کا نام رکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے جو ذاتی نام ہے یا صفاتی نام، ان سب ناموں سے پہلے ایک لفظ ہے عبد، عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، عبد الشکور، یعنی کہ عبد یہ پہلے اس کے لگائیں گے تو پھر نام رکھ سکتے ہیں، براہ راست کوئی نام نہیں رکھ سکتے۔ بات سمجھ آ گئی ہے؟ جس طریقے سے نام رکھتے وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس سے پہلے لفظ عبد لازمی ہے، ایسے ہی جب ایک بندے کا نام ہوتا ہے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الشکور، عبد الغفار، تو اس نام کو پکارتے ہوئے جب ہم اس بندے کو بلاتے ہیں، اس کو پکارتے ہیں، تو تب بھی پورا نام ہی پکارنا چاہیے، عبد الرحمن ہی کہنا چاہیے، رحمان نہیں کہنا چاہیے۔ لیکن آج کل بہت زیادہ یہ غلطی ہے جو پھیل چکی ہے، رحمان بھائی کیا حال ہے، اور غفار بھائی ٹھیک ہیں، تو ہم غفار بھائی کہہ دیتے ہیں، رحمان بھائی کہہ دیتے ہیں، ستار بھائی ٹھیک ہے۔ تو یہ دوسرے لفظوں میں یوں ہے، کسی کا نام ہو عبداللہ، ہم اسے کہتے ہیں کہ اللہ بھائی کیا حال ہے، کہتے ہیں، تو فرق تو کچھ بھی نہیں ہے، عبداللہ عبد الرحمن میں کوئی فرق نہیں ہے نا، دونوں اللہ کے نام ہیں، لیکن عبداللہ کو کبھی بھی کوئی نہیں کہتا کہ اللہ بھائی ٹھیک ہو، لیکن عبد الرحمن کو کہتے ہیں رحمان بھائی کیا حال ہے۔ تو یہ کتنی بڑی غلطی ہے جو ہمارے اندر عام ہو چکی ہے، اور اس کا احساس ہی ختم ہو چکا ہے۔ تو اس بات کے اندر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جو بندے کا نام ہے
پورا کا پورا نام ہی کہنا چاہیے، اس میں عبد کو ہٹانا نہیں چاہیے، یعنی کہ یہ ایک بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے جس کا ہمیں احساس تک نہیں ہوتا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے جو ذاتی نام ہے وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، جو اللہ کے صفاتی نام ہے وہ بھی اللہ کے ساتھ خاص ہیں، لیکن ان میں چند نام ایسے ہیں جو اللہ کے نام تو ہیں، لیکن اس کے باوجود چونکہ اللہ نے خود ان ناموں کی نسبت اپنے نبی کی طرف بھی کی ہے، اور اللہ کے نبی وہ اللہ کی مخلوق ہیں، تو خالق نے خود مخلوق کی طرف ان ناموں کی نسبت کر دی ہے، اس لیے ان ناموں کے اندر گنجائش نکل سکتی ہے۔ وہ دو نام قرآن مقدس کے اندر موجود ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرا جو نبی ہے یہ مؤمنین کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ رؤوف ہے، بڑا نرم ہے، رحیم بہت رحم کرنے والا ہے۔ ہم ہر روز پڑھتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھتے ہیں، تو اس میں رحیم یہ کس کا نام ہے؟ جی، اللہ کا نام ہے۔ اب اللہ خود فرماتے ہیں کہ میں رحیم ہوں، لیکن میرا نبی بھی رحیم ہے۔ اب رؤوف یہ کس کا نام ہے؟ اللہ کا نام ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں عبد الرؤوف، لیکن اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرا نبی بھی رؤوف ہے، تو گویا کہ اللہ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے یہ نام خود اپنے نبی کو دے دیے کہ یہ میرا نام بھی ہے اور میرے نبی کا نام بھی ہے۔ صفاتی ناموں کے اندر جو اللہ کے نبی کے 99 نام ہیں ان کے اندر یہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ قرآن مقدس کے اندر یہ بات ثابت ہے، اللہ خود فرما رہے ہیں، اس لیے رؤوف اور رحیم یہ دو نام ایسے ہیں، اگرچہ اللہ کے صفاتی نام ہے لیکن اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی ان کو نسبت ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ایسا نام نہیں ہے جو اللہ کا نام ہو اور اس کی نسبت اللہ کے مخلوق کی طرف ہو، اس لیے اللہ کے سب صفاتی ناموں کے اندر لفظ عبد استعمال کرنا چاہیے۔ اب جو مشرکین مکہ تھے ان کی منطق بڑی نرالی تھی، ان کے جو بت تھے 360 بت۔ اب جب انہیں کہا جاتا کہ بھئی اللہ وحدہ لا شریک ہے، ان بتوں سے کچھ نہیں ہوتا، تو قرآن کہتا ہے کہ وہ یوں کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا سارے الہ ختم اور ایک الہ وہ اکیلا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، وہ اکیلا سارے مسئلے کیسے سنے گا، سب کے مسئلے کیسے حل کرے گا اکیلا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جس طریقے سے انسان تھک جاتا ہے، انسان کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ نعوذ باللہ اللہ بھی ایسا ہے، اس لیے ان لوگوں نے 360 بت بنا رکھے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ سال کے اندر چونکہ 360 دن ہیں، تو جس دن ہمیں کسی کام کی ضرورت پڑے گی اس دن کے متعلقہ بت سے ہم رابطہ کریں گے، اپنا کام کرا لیں گے، اور پورے سال ہم اس کو بھی تنگ نہیں کریں گے، اور تم ایک اللہ کو بار بار تنگ کرتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی منطق غلط ہے، یعنی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ بندوں جیسا ہے، اللہ تعالیٰ مخلوق جیسا نہیں ہے، لیسا کمثلہ شیء۔ پھر جب انہیں بتلایا جاتا کہ وہ بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، وہ بڑا ستار ہے، غفار ہے، تو وہ کہتے تھے کہ تم خود تو کہہ رہے تھے کہ وہ اکیلا ہے، پھر یہ رحمان کہاں سے آ گیا، رحیم و ستار غفار یہ کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب ہے تمہارے بھی بہت سارے ہیں۔ تو اللہ فرماتے کہ نہیں، وَلِلَّهِ أَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یہ سب ایک اللہ کے نام ہیں، وہ اکیلا ہے، اس کے نام بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ اس کے نام بہت زیادہ ہیں کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ کی صفات سے ہی ہوگی نا، اللہ کی ذات سے تو ناممکن ہے۔ جیسا کہ حدیث پاک میں واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے اور اللہ کے ذات پر بحث ہو رہی تھی کہ یہ بتائیں کہ جب انسان نہیں تھے تب اس وقت کیا تھا، پھر اللہ نے پہلے فرشتوں کو بنایا، پھر جنات کو بنایا، پھر انسانوں کو، اچھا جب انسان نہیں تھے جنات تھے تب کیا تھا، جنات بھی نہیں تھے فرشتے بھی نہیں تھے تب اکیلا اللہ تھا تب کیا تھا؟ یعنی کہ وہ اللہ کے ذات میں وہ غور و فکر کر رہے تھے۔ اللہ کے نبی تشریف لائے تو آپ ناراض ہو گئے، فرمایا کہ تم نے اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کی صفات میں غور کرو، اللہ کی ذات میں نہیں کرنا ورنہ تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اللہ کو پہچاننا ہے تو اس کے صفاتی ناموں میں سے کوئی ایک لے لو
کہ وہ رحمان ہے، اب اس کی رحمت تمہیں ہر چیز میں نظر آئے گی. وہ کریم ہے، اس کا کرم تمہیں ہر چیز میں نظر آئے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے نا، یہ تو بکھری پڑی ہے ہر ایک چیز میں. اس کی قدرت کی بے شمار نشانی ہیں. جب ان کے اندر انسان غور و فکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی پہچان آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے کہ وہ واقعی غفار ہے تو اس کی مغفرت کے انداز نرالے، وہ رحیم ہے تو اس کے رحم کا انداز نرالے، اس کی رحمت ایسی وسیع ہے کہ ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے. اس کی رحمت سے تو سارا کا سارا نظام چل رہا ہے. اس کی رحمت نہ ہوتی تو نظام آنن فانن جام ہو جاتا، ختم ہو جاتا. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے اس کے صفات سے. تو اللہ کے صفاتی نام بے شمار ہیں، اور فرمایا کہ وہ اچھے ہیں کہ نہیں ہیں. ان ناموں کے اندر انسان غور و فکر کرتا ہے تو حقیقت میں ایک ایک نام کے اندر پھر سمندروں کے سمندر اللہ کے جو نام ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے سب کے سب نام اچھے ہیں. فدعوہ بہا، ان ناموں کے ساتھ تم مجھے پکارو، یعنی کہ سب ناموں کے ساتھ تم مجھے پکار سکتے ہو. اب یہ جو مشرکین مکہ تھے جنہوں نے بے شمار بت بنا رکھے تھے، انہوں نے بھی اللہ کے ناموں کو بگاڑا ہوا تھا. ناموں کو بگاڑ کے پھر ان کے بت بنا کے ان کے نام رکھ رکھے تھے. جیسا کہ ان کا ایک بت تھا لات. ان سے پوچھا جاتا کہ یہ لات کیا ہے، یہ کہتے تھے اللہ کی مؤنث لات. اللہ تو مذکر ہے، نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو بت ہے نا یہ مؤنث ہے، یہ لات ہے. اچھا، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ منات کیا ہے، کہتے کہ منان. یہ اللہ کا نام نہیں، صفاتی نام منان، اس کی مؤنث منات ہے. اور ان سے پوچھا جاتا ہے کہ عزا کیا ہے، وہ کہتے تھے کہ عزیز. اللہ کا نام ہے نا عزیز، غالب. تو وہ کہتے تھے کہ اللہ عزیز ہے، یہ عزا اس کی مؤنث ہے. تو اس طریقے سے خود بت بنا لیے، خود ان کے نام رکھ لیے، خود ان کو مؤنث بنا دیا. اور آج بھی جس طریقے سے یہ ہندو لوگ ہیں، ان کی جو بھگوان ہیں، جو مورتیاں ہوتی ہیں، یہ لکشمی دیوی ہے، یعنی کہ وہ مؤنث ہوتی. اسی طریقے سے ان کی جو بھی دیویاں ہیں تو وہ مؤنث ہوتی ہیں. مشرکین مکہ نے بھی اسی قسم کے بت بنائے تھے، وہ لات منات عزا تینوں مؤنث ہیں. تو وہ کوئی ان کی دولت دینے والی دیوی ہے، تو کوئی کون سی دیوی ہے صحت دینے والی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اللہ کے صفاتی ناموں کو بگاڑ کے ان لوگوں نے یہ حلیہ بنا رکھے تھے، اور ان ناموں کے مؤنث خود ہی بنا رکھے تھے. حالانکہ عربی گرامر میں یہ مؤنث بنتی ہی نہیں، لیکن بنا رکھی تھی، حالانکہ خود وہ عرب لوگ تھے. تو اصل بات تو شیطان کی تھی نا، جو کہ سب سے بڑا ملحد، سب سے بڑا بدبخت ہے. اس نے ان کو بہکایا، ان کو ورغلایا اور غلط کام ان سے کرا دیا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے اچھے اچھے نام ہیں ان ناموں کے ساتھ تم مجھے پکارو. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو میرے ناموں کے اندر الحاد کرتے ہیں. الحاد اسی سے ہے لحد. قبر میں لحد بناتے ہیں نا، یعنی قبر تو سیدھی ہوتی ہے اور لحد کو بیچ میں ٹیڑھی جگہ ہوتی ہے. تو لحد کسے کہتے ہیں؟ ٹیڑھی جگہ کو. تو اسی سے الحاد، یعنی کہ جو ٹیڑھے چلتے ہیں. اور اسی سے ہوتا ہے ملحد، جسے ہم کہتے ہیں بے دین بھی کہہ دیتے ہیں. ملحد وہ ہوتا ہے جو اپنی خواہش کا بندہ ہو، اللہ کا بندہ نہیں ہوتا، شریعت کا پیروکار نہیں ہوتا، اپنی خواہش کا پیروکار ہوتا ہے. جو اس کے جی میں آتا ہے وہ خود قرآن و حدیث کا مفہوم تبدیل کرتا رہتا ہے، اپنی منمانی کرتا رہتا ہے. اور بہت سارے ایسے ملحد گزرے ہیں جن کے سامنے جب ذکر کیا گیا جنت کا، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک تصور ہے، جنت کچھ نہیں ہوگی. کیوں؟ ان کا دل نہیں مانتا. ان کا دل نہیں مانتا تو بس نہیں ہے. تو اسی قسم کی بے شمار باتیں ہیں. لیکن ہمارا ایمان کامل ہے کہ جو اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ حق سچ ہے، وہ ہو کر رہے. جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، جنت کی حوریں اور جہنم کے عذاب، سب کچھ حق ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ملحد ہیں، جو بدبخت بے دین لوگ ہیں، سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کو ان کے اعمال کا بدلہ ملے گا. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ نہیں ہے کہ بس اندھیر نگری ہے، جو جیسا بھی کرتا رہے اللہ پوچھے گا بھی نہیں. اللہ ضرور پوچھے گا اور ان کو ان کے کیے کی سزا بھی ضرور ملے گی. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ، دوسری آیت کے اندر دوسرا مضمون ہے. فرمایا کہ ہماری مخلوق میں سے ایک امت ہے، ایک گروہ ہے، یہدون بالحق وبہ یعدلون، جو حق کی طرف رہنمائی کرتے ہیں اور حق کے ساتھ انصاف کرتے ہیں، یعنی کہ وہ حق پر ہی چلتے ہیں.
حدیث پاک میں اس کی تشریح یہ ہے، فرمایا کہ میری امت میں سے ایک گروہ ہمیشہ حق پر رہے گا، اور یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو یہ ان کے ساتھ جا کر ملے گا۔ اب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، احادیث کو پڑھتے ہیں، تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اس گروہ میں سے ہیں کہ نہیں ہیں۔ الحمدللہ۔ یہ انشاءاللہ بھی نہیں کہنا چاہیے، یہ انشاءاللہ کی آواز ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہ لفظ انشاءاللہ ایسا ہے، اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی بس بات یہ ہے کہ میرا عقیدہ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ، تو اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ انشاءاللہ کا لفظ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے بیوی کو کہ میں نے تجھے 3 طلاقیں دی، انشاءاللہ، ایک بھی نہیں ہوئی، کیونکہ اس نے اپنا اختیار استعمال نہیں کیا، اس نے یہ کہا کہ انشاءاللہ، اگر اللہ چاہے گا تو تجھے میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ تو چاہتے ہی نہیں ہے، تو اس لیے انشاءاللہ نہیں کہنا۔ انشاءاللہ جو ہے نا وہ بہت سارے کاموں کو الٹ دیتا ہے۔ ویسے تو کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، ہر اچھے کام کے اندر کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو۔ لیکن جب بات عقیدے کی آ جائے تو وہاں پر انشاءاللہ نہیں کہنا، وہاں پر کہنا ہے الحمدللہ۔ کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ۔ وہ میں نے انشاءاللہ کی آواز سنی تو اس لیے میں نے تھوڑی سی اصلاح کر دی ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی بندہ حق پر ہے اور اسے یقین نہیں ہے، وہ کہتے ہیں انشاءاللہ، اللہ چاہے گا تو ہم ہی ہوں گے حق پر، اس کو یقین نہیں ہے تو یہ حق پر ہے ہی نہیں۔ جو حق پر ہے اسے چاہیے کہ وہ کہے کہ میں حق پر ہوں الحمدللہ۔ کیا کہنا چاہیے؟ اگر ایک بندہ کہتا ہے جی ہو سکتا ہے کہ دیکھو ہم ہیں تو حق پر، لیکن وہ بھی کہتے ہیں ہم حق پر ہیں، فلاں فرقہ بھی کہتے ہیں حق پر ہیں، وہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی ایسا کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ حق پر ہوں، ہو سکتا ہے۔ اگر شک ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ابھی تک خود انسان ٹھیک نہیں ہے۔ یقین کامل کے ساتھ سب سے بنیادی چیز کیا ہوتا ہے؟ یقین۔ اگر یقین ہی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کوئی بھی کام اگر کرنا چاہتے ہیں، اگر یقین نہیں ہوتا تو ہم وہ کام کر سکتے ہیں؟ جو بھی انسان کامیاب ہوتا ہے ہمیشہ یقین کے صدقے سے کامیاب ہوتا ہے۔ جس کو یقین ہے، جن کو یقین تھا، مشہور واقعہ ہے نا کہ اس نے بسم اللہ پڑھی تھی اور دریا پار ہوا تھا نا، اور جس نے بتائی تھی وہ بیر کھڑا تھا نا۔ یقین نہیں تھا، بتا تو دیا کہ بسم اللہ پڑھو دریا پار۔ اب اس نے بتا دیا، جس نے یقین کر لیا وہ ہر روز دریا پار کر رہا ہے۔ جس نے بتایا تھا جب اس نے دیکھا، اس نے کہا حیرت کی بات ہے کشتی آئی نہیں ہے، اور یہ کیسے کہہ رہا جی میں ابھی دریا پار کر کے؟ وہ کہتے ہیں بسم اللہ نے بتائی تھی، میں تو بسم اللہ پڑھتا ہوں ہر روز دریا کے اندر چلا جاتا ہوں۔ انہوں نے کہا میں نہیں جا سکتا۔ تو بات ہے یقین کی۔ یقین کامل جب ہے تو پھر بسم اللہ پڑھیں گے اور دریا پار ہوں گے۔ یقین نہیں ہے، پورا قرآن بھی پڑھ لو، جیسے پاؤں ڈالیں گے سیدھا ہوتا ہے گا، دریا پار نہیں ہوگا۔ سب سے بنیادی چیز یقین ہے۔ ہمارا یقین کامل ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت انشاءاللہ وہی فرقہ ہے حق کے ساتھ۔ کون سا فرقہ؟ اہل سنت والجماعت۔ اہل سنت والجماعت، اس کی تشریح میں پہلے کر چکا ہوں کہ اہل سنت ہم کیوں ہیں، والجماعت کیوں ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا نا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت کے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے اور میری امت 73 میں سے ایک ہوگا نجات پانے والا۔ صحابہ نے پوچھا کون سا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو، یعنی میرا طریقہ اہل سنت اور میرے صحابہ کا والجماعت۔ تو ہم اللہ کے نبی اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، اللہ کے نبی اور صحابہ کے طریقے پر چلتے ہیں، اس لیے اہل سنت والجماعت ہمارا نام خود نہیں رکھا، اللہ کے نبی نے دیا ہمیں نام۔ تو ہمیں یقین کامل ہے کہ ہم وہی فرقہ ہیں کہ نہیں ہیں، اور ہمیں کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ بعض لوگ نے ایسی بدگمانیاں پھیلاتے ہیں، بس یہ بڑے حالات خراب ہیں اور اہل سنت پہ بڑا برا وقت آیا ہوا ہے۔ کبھی بھی نہیں۔ کوئی سمجھتا ہے کہ ہم ختم ہو جائیں گے، ناممکن۔ ساری دنیا کا سارا کفر مل جائے، ختم کیسے کرے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس نے رہنا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے ملنا ہے، دجال کا مقابلہ کرنا ہے، یہودیوں کا مقابلہ کرنا ہے، اس گروہ نے رہنا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا۔ اب اس وقت تو جہاد، اس کو دہشت گردی کہا جانے لگا، اس پر پابندیاں لگ گئی، اور مجاہدین کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ جہاد بند ہو گئی ہے؟ کیسے بند ہوگا جب اللہ کے نبی فرما گئے کہ قیامت تک جاری رہے گا؟ اس نے تو جاری رہنا ہے۔
ایسے ہی اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ ایک امت ایسی ہے یہدون بالحق، حق کی رہنمائی کرتے رہیں گے، وبہ یعدلون، اسی کے ساتھ انصاف کرتے رہیں گے، یعنی کہ اپنے پیٹ کو آگے نہیں لے کے آئیں گے، وہ سچ سچ بتا دیں گے۔ یہدون بالحق یہی مطلب ہے، وہ بتا دیں گے بھئی حق یہ ہے، قرآن و حدیث کا مسئلہ یہ ہے، وہ کچھ چھپائیں گے نہیں، سب کچھ بتا دیں گے، اور یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، قیامت تک رہیں گے۔ اس لیے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ ہمیں کو کھا جائے گا، ہمیں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ جو اس گروہ کو تباہ برباد کرنے کا سوچے گا، اللہ اس کو تباہ برباد کر دے گا۔ کتنے آئے کتنے چلے گئے، بڑے بڑے فرعون آ کر چلے گئے، لیکن یہ گروہ پھر بھی ہے اور پھر بھی رہے گا۔ اب دیکھو ہر حکومت ہماری نام نہاد مسلم حکومتیں ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان، جو حکومت آتی ہے اس کے ایجنڈے میں شامل ہوتا ہے کہ مساجد پر پابندی، مدارس پر پابندی، طلباء پر پابندی اور داڑھی پگڑی پر پابندی، سب کچھ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ بتاؤ، سچ بتاؤ کہ مدارس بڑھ رہے ہیں کہ کم ہو رہے ہیں؟ جی الحمدللہ۔ مساجد بڑھ رہی ہیں کہ کم ہو رہی ہیں؟ پہلے چھوٹی تھی تو بڑی ہو رہی نہیں ہو رہی؟ جو پہلے سیدھی سادی تھی وہ بڑی عالیشان بن رہی ماشاءاللہ۔ تو مساجد بڑھ رہی ہیں، مدارس بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ نمازی بڑھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ طلباء مدارس میں بڑھ رہے ہیں۔ تو یہ کیسے ان کو ختم کر سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بڑھانا چاہتا ہے؟ تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ شکر ہے کہ ہمیں اس پر کوئی پشیمانی نہیں ہے، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے۔ کاش کہ ہم بھی اس گروہ میں ہوتے، الحمدللہ کہ ہم اسی گروہ میں ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ بس ایک فکر لگی رہتی ہے، اللہ کرے کہ اس گروہ کے ساتھ جڑے رہے، یہ لمحہ فکری ہے، کیونکہ جو بندہ جڑا رہتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے، جو کٹ گیا سو کٹ گیا۔ اب اسلامی تعلیمات کا جو خلاصہ کلام وہ یہی ہے کہ نماز پڑھنی ہے تو مسجد میں آؤ، کیوں بھائی؟ اجتماعیت ہو نا۔ حدیث پاک میں کہ جو اکیلا رہ جاتا ہے تو جس طریقے سے ایک بکری اکیلی رہ گئی ریوڑ سے تو بھیڑیے کا شکار بن جاتی ہے، جو اکیلا ہو جاتا ہے تو شیطان اس کو نوالا بنا لیتا ہے۔ تو اسلام جو ہے اجتماعیت کا درس دیتا ہے، ہم جڑے رہیں، بس مسجد کے ساتھ، مدرسے کے ساتھ، اولیاء کرام کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، دینداروں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ جڑے رہیں، یہ سب سے بنیادی بات ہے۔ اگر جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی اسی پہ ہوگا، اور خاتمہ ہو گیا تو بس پھر کام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ بات کو سمجھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔